ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ ایک سنار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ایک بیٹا اور ایک بیوی چھوڑ کر کے مرا، اور جب اس کا بیٹا اور بیوی دونوں ماں بیٹے اکیلے رہنے لگے، بیٹا یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، تو اس وقت ماں نے جب بہت پریشانی دیکھی اپنی، تو ایک ہار بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بیٹا یہ ہار اپنے گھر میں برسوں سے پڑا ہوا ہے، اب اپنے پاس پیسے اور دولت نہیں ہے، ایک کام کر لے جا، اور تیرا چچا بھی سنار ہے، تیرے باپ کا چھوٹا بھائی، لے جا کر کے اس کو بیچ دینا، اور جو پیسے آئیں گے ہم خرچ کریں گے۔ یہ بیچارہ ابتدائی عمر کی جوانی میں یہ لڑکا ہار لے کر کے چچا کے پاس چلا، اور چچا کے پاس آ کے کہتا ہے، چچا جان یہ ہار برسوں سے ہمارے گھر میں پڑا ہے، اس کو آپ کتنے میں خریدیں گے؟ چچا نے ہار دیکھ کر کے مسکرایا، کہا بیٹا ابھی مارکیٹ ڈاؤن ہے، اور ابھی مارکیٹ جو ہے میں مندی چل رہی ہے، ایک کام کرو یہ ہار لے جاؤ اور اس کو سنبھال کر کے رکھو، جب آئے گا، جب تیزی آئے گی مارکیٹ میں تو ہم خود ہی تم کو یہ ہار منگوا لیں گے، اور کل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، کل سے تم اپنی جو جوہری کی دکان ہے سنار کی، وہاں آ کر کے بیٹھا کرنا، اور وہیں پر تم کے نوکری کرنے میں تمہیں پیسے دیا کروں گا، اور یہ بیٹے لے لو ایڈوانس میں پیسے، جو تکلیفیں ختم کر لو اور شان سے زندگی گزارو۔ اب وہ چچا کی دکان پہ آنے لگا، روزانہ بیٹھنے لگا، آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا، اور اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ جوہری کی صحبت میں رہ کر، اس چچا کی صحبت میں رہ کر وہ پکا جوہری بن گیا، اور ایسے تجربے کار جوہری بنا کہ کوئی بھی ہار ہاتھ میں لیتا یا موتی ہاتھ میں لیتا تو فوراً بتا دیتا یہ جوہری ہے یا نقلی ہے، ڈپلیکیٹ ہے یا اصلی ہے، یہ چیزیں وہ بتا دیتا تھا۔ اب لوگ دور دور سے آنے لگے، اس کی شہرت ہو گئی، ترقی بھی ملی۔ ایک دن چچا نے اس کے کان میں کہا، بیٹا وہ قیمتی ہار جو تیری امی نے تیرے والد کے انتقال کے بعد بیچنے کے لیے بھیجا تھا، ذرا وہ ہار لیتے آنا، اب بڑی تیزی آ گئی ہے، مارکیٹ میں وقت بھی گزر گیا ہے، بڑی بھاری قیمت مل جائے گی۔ تو اس نے ماں سے کہا جا کر کہ امی ذرا وہ ہار نکالنا نا جو ابا کے انتقال پر ہم بیچنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ماں نے ہار نکال کے دیا، اب چونکہ وہ خود جوہری بن چکا تھا تو اس نے جیسے ہی ہار ہاتھ میں لیا، اس نے ہار کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے دن جب دکان پر آیا تو دکان پر آنے کے بعد چچا نے کہا، بیٹے ہار نہیں لائے؟ تمہیں تو بڑی قیمت ملنی تھی، تمہاری امی جان نے کہا تھا۔ اس نے کہا رہنے دیجئے چچا، کہا نہیں بیٹا وہ ہار لے آتے تو اچھا ہوتا، اب بیچ دیں گے تو بڑی قیمت آئے گی۔ تو اس وقت اس نے کہا چچا اب میں خود جوہری ہوں، مجھے پتا ہے وہ ہار جعلی ہے، وہ نقلی ہار ہے۔ فرمایا بیٹا اتنے دن میں نے اسی لیے گزارے اور تجھے جوہری اسی لیے بنا دیا، اگر اس دن میں کہتا نا بیٹا کہ یہ ہار نقلی ہے تو تیرے دل پر آرے چلتے۔ لو باپ کا انتقال کیا ہوا، چچا بھی دشمن ہو گیا، اصلی کو نقلی کہنے لگا، اچھے کو برا کہنے لگا۔ تو بیٹے میں نے آج تک کے لیے انتظار کیا تاکہ تجھے جوہری بنا دوں، خدا کی عزت کی قسم آج پوری دنیا میں عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، میری قوم نہیں جانتی عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اس لیے کہ جوہر کی گت جوہری جانتا ہے، جوہر کی عظمت جوہری جانتا ہے۔ آج رسول اعظم کے قانون پر جو دشمنان اسلام حملہ کر رہے ہیں، عورتوں کو جو بہکایا جا رہا ہے، عورتوں کے دل و دماغ کے اندر ٹی وی اور سیریلوں کے ذریعے سے جو غلط وسوسات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم کی بچیاں اسلام کے خلاف سوالات کر رہی ہے، ایسے وقت میں کیا ضرورت ہے؟ ان خواتین اسلام کو، ان نونہالوں کو جوہری بنا دو، علم دے دو، عظمت مصطفیٰ کا علم دے دو، قانون مصطفیٰ کا علم دے دو، اسلام کے حسن کا علم دے دو، ساری چیزیں علم کے ذریعے سے سکھا دو، انشاءاللہ پھر کوئی بدبخت اعتراض کرے گا تو علماء چپ رہیں گے، ہماری یہ قوم جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے، آج ہماری بچیوں کے پاس علم نہیں ہے، اس بنیاد پر قوم کی بچیاں کبھی سیریل کی طرف جا رہی ہے، کبھی گناہوں کی طرف جا رہی ہے، کبھی ناجائز تعلقات کی طرف جا رہی ہے، کبھی بے پردگی کی طرف جا رہی ہے۔ قوم کی بچیاں بے پردگی کیوں کر رہی ہے؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں پتا نہیں ہے اگر وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے نکلے گی تو ان کو عذاب کیسا ہوگا۔
ہوگا ان کو پتا نہیں ہے. سر پہ جڑا باندھے گی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح تو ان کا انجام کیا ہوگا. اگر ان کے پاس علم حدیث ہوگا الجامعۃ الزہرا میں آئے گی, سنی مدارس میں آ کر کے ہماری قوم کی بچیاں علم دین حاصل کرے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو عورتوں کو, دو قسم کی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے, لیکن ان عورتوں کو میں دنیا میں نہیں دیکھوں گا, میرے بعد لوگ ان کو دنیا میں دیکھیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جو دو قسم کی عورتوں کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن آپ ان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے, آپ کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے. آقا فرماتے ہیں ہاں, ایک عورت تو وہ ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی, ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن میں دنیا میں اس کو نہیں دیکھوں گا. صحابہ کو تعجب ہوا, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, کوئی کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا, اتنے باریک دوپٹے ہوں گے کہ سر کی سیاہی نظر آئے گی, اتنے باریک اور تنگ اور چست کپڑے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی رنگت جھلکتی بھی نظر آئے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے. اب مجھے بتاؤ, عورتوں کو علم نہیں ہے, اس بنیاد پر وہ ایسا کر رہی ہے. جس دن ہم زیور علم سے ان عورتوں کو لیس کر دیں گے, جس دن ہم زیور علم ان خواتین اسلام کو عطا کر دیں گے, کیا کوئی بے وقوف ہے, کیا کوئی پاگل ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائے؟ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.